آپ موسیقی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ عمومی طور پہ یہی تصور پایا جاتا ہے کہ یہ اسلام میں حرام ہے۔ اس کا جواب خود قرآن مجید نے دے دیا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اے پیغمبر آپ لوگوں کو اچھی طرح زور کے ساتھ بتا دیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبر آپ لوگوں کو بتا دیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے گن دی ہمیں۔ فرماتے ہیں میں نے بدکاری کو حرام کیا ہے، میں نے حق تلفی کو حرام کیا ہے، میں نے لوگوں کی جان مال اور عزت کے خلاف کسی اقدام کو حرام کیا ہے، میں نے شرک کو حرام کیا ہے، میں نے اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دینے کو حرام کیا۔ تو اس وجہ سے ان 5 چیزوں کے سوا کوئی چیز حرام نہیں۔ یہ خود قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کو اپنی میز پر رکھ چھوڑا کریں تاکہ حرام حلال کی بحث ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ جو کفار تھے اس وقت کے، انہوں نے اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے بہت ساری آپشنز کی، بہت ساری ٹیکٹکس یوز کی کہ کسی طریقے سے اسلام کی دعوت کو روکا جائے۔ انہوں نے مسلمانوں کو اذیتیں بھی دی، صحابہ کو اذیتیں دی، کچھ صحابہ شروع میں شہید بھی کیے، لیکن اس کے باوجود دین کی دعوت پھیلی چلی جا رہی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس بھی جاتے تھے دین کی دعوت لے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام کی طرف بلاتے، قرآن سناتے۔ اب قرآن جب سناتے تھے تو قرآن کی اپنی ایک تاثیر تھی، اور سنانے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ اتنے زیادہ لوگ اسلام کی طرف آ رہے تھے کہ کفار جو تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اس دعوت کو کس طرح روکا جائے۔ تو ان کفار میں سے ایک شخص ہے نضر بن حارث۔ اس نے ایک آئیڈیا پیش کیا۔ اس نے کہا دیکھو جس طرح سے تم لوگ ان کو روکنا چاہ رہے ہو نا، اسلام کی دعوت اس طرح نہیں روکے گی، یہ اتنے طاقتور کلام ہے قرآن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دعوت دے رہے ہیں تو مسلمان ہوتے جائیں گے لوگ، اور تم لوگ ان کو روک نہیں سکتے۔ تو اس نے ایک آئیڈیا پیش کیا، وہ اسفندیار اور رستم کے قصے لے کر آیا، کیونکہ اس کا کیا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سناتے ہیں تو اس میں بھی تو پچھلی قوموں کے قصے ہیں، قوم عاد کا ذکر آتا ہے، قوم سمود کا ذکر آتا ہے، تو لوگ شاید پچھلی قوموں کے قصے سن کے اٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں وہ قصے لے کے آیا اسفندیار اور رستم کے، اور ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا کہ کچھ لونڈیاں خریدیں۔ اس نے کچھ لونڈیاں خریدی کہ جو بھی دین کی طرف جانے لگتا تھا، جو بھی اسلام کی طرف جانے لگتا تھا، ان لونڈیوں کو کیا کرتا تھا کہ اس شخص کے اوپر مسلط کر دیتا تھا، اور ان لونڈیوں سے کہتا تھا کہ اس کو تم اپنی طرف مائل کرو اور ایسے شخص کو گانے سناؤ تاکہ یہ تمہاری طرف اٹریکٹ ہوں اور یہ اسلام کی طرف نہ جا سکے۔ تو یہ سینیریو تھا، یہ سب چیزیں اس نے کی کہ کسی طریقے سے لوگوں کو اسلام سے دور کیا جا سکے، اسلام کی دعوت سے دور کیا جا سکے۔ جب یہ سچویشن ہوئی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، سورہ لقمان کی آیت نمبر 6، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اب یہ آیت جب نازل ہوئی، اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ نے کیا فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لغو کلام یا دل فریب کلام خریدتے ہیں، یا لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو لغو کلام خریدتا ہے، بیہودہ کلام خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے اللہ کے راستے سے بھٹکا سکے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس راستے کا مذاق بھی اڑا سکے۔ اولئک لهم عذاب مہین، اور ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اب وہ کر کیا رہا تھا؟ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو کس چیز پہ نازل ہوئی؟ وہ لوگوں کو کیا کام کر رہا تھا؟ نضر بن حارث لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہا تھا۔ اس نے طریقہ کیا اپنایا؟ موسیقی۔ ان لونڈیوں کو مسلط کرتا تھا کہ ان کو موسیقی سنا تاکہ لوگ اللہ کے دین سے دور ہو کے، اور لوگ اللہ کے دین سے دور ہو جائیں اور اسلام میں داخل نہ ہو سکیں۔ لہو الحدیث، یہ جو لفظ ہے لہو الحدیث، اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری بہت ساری کنفیوژن ویسے ختم ہو جائے گی۔ 500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، کس پہ نازل کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اس قرآن کا سارا علم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا کن لوگوں نے؟ صحابہ نے، براہ راست صحابہ نے سیکھا کہ اس قرآن کے اندر جو الفاظ ہیں، جو آیات ہیں، ان کا کیا مطلب ہے۔ کیونکہ جب بھی آیات آتی تھی اور صحابہ کو کوئی آیت اگر سمجھ نہیں آتی تھی، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور پوچھتے تھے یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے، یا رسول اللہ یہ آیت اس کا کیا مطلب ہے، یا رسول اللہ اس آیت میں جو لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اب یہ لفظ لہو الحدیث، اس کی جو سب سے زیادہ سمجھ وہ کس کو ہوگی؟ آج ہمیں سمجھ آئے گی، یا کہ 1400 سال پہلے جو صحابہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ قرآن سیکھا ان کو سمجھ آئی ہوگی؟ obviously ان کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو ہم اس لفظ کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے اس لفظ کو کیسے سمجھا اور اس کا مطلب کیا بتایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ علماء صحابہ میں سے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے، انہوں نے کیا فرمایا؟ قسم اٹھائی، واللہ اس سے مراد گانا ہے۔ لہو الحدیث اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا واللہ اس سے مراد گانا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد گانا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، ان سے بھی یہی منقول ہے کہ اس سے مراد گانا اور اس سے ملتی جلتی چیزیں۔ تو جن صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن ڈائریکٹ سیکھا تھا وہ تو کہہ رہے لہو الحدیث کا مطلب گانا ہے، اور آج ہم کہتے ہیں کہ کدھر لکھا ہے قرآن میں۔ تو ہمیں اپنی اس انڈرسٹینڈنگ کو کریکٹ کرنا پڑے گا۔ قرآن کے الفاظ کو ہم اپنی مرضی سے خود ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ صحابہ نے جو اس کی تفسیر کی ہمارے لیے اس کا وہی مطلب ہے۔ آج 14 سال کے بعد ہم اپنی مرضی کے مطلب نکالنا شروع کر دیں، سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ اٹ۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لہو الحدیث کا جو لفظ بیان کیا اس سے مراد کیا ہے؟ گانا بجانا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، بہت ساری حدیث موجود ہے لیکن صرف ایک حدیث بیان کروں گا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا کہ قیامت سے پہلے کیا کیا کچھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ قیامت سے پہلے زنا کو، شراب کو، ریشم کو اور گانے کو حلال کر دیں گے، حلال قرار دے دیں گے۔ اب حلال کس چیز کو قرار دیا جاتا ہے؟ جو چیز حرام ہے اس کو حلال قرار دیں گے نا، جو پہلے ہی حلال ہے اس کو کوئی حلال تو نہیں کہے گا۔ تو
تو یہ چیزیں پہلے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں حرام کہہ دی تھیں وہ آج بھی حرام ہیں اور وہ قیامت تک حرام ہی رہیں گی. اس میں سے ہم میں سے کوئی بھی شخص اس کو حلال نہیں کر سکتا, کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, الیوم اکملت لکم دینکم. 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارا دین آج کے دن مکمل کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اسٹیمپ کر دیا, سیل کر دیا. اس میں کوئی بھی چیز ہم اپنی مرضی سے اس کے اندر نہ ایڈ کر سکتے ہیں نہ اس کو ہم نکال سکتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا کہ کچھ لوگ گانے کو حلال قرار دے دیں گے. آج کیا ہو رہا ہے, عجیب باتیں ہو رہی ہیں نا, حلال میوزک حرام میوزک. ایسے لوگ بھی یہ والا حلال ہے یہ والا حرام ہے, یہ چیز کر لو یہ ٹھیک ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم نے جب دین کو سمجھنا ہے ہم اپنی مرضی سے اپنی سراؤنڈنگ میں جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو بات سنی کسی نے بھی کہہ دی, وہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت کی شکل میں ہمارے تک پہنچا دیا اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام